السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ سنس آپ لوگوں کے بورڈز آ رہے ہیں تو میں اب جلدی جلدی آپ کو سارے چیپٹرز جو ہیں وہ کور کراؤں گی۔ آج ہم یونٹ 3 کریں گے جو کہ لینڈ آف پاکستان ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لوکیشن آف پاکستان۔ پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشیا میں لوکیٹڈ ہے اور اس کا جو لینڈ ایریا ہے وہ 796,096 کلومیٹر اسکوائر ہے۔ یہ آپ نے یاد کر لینا ہے کیونکہ یہ اکثر ایم سی کیوز میں آتا ہے۔ اٹ از 1600 کلومیٹرز لانگ فرام نارتھ ٹو ساؤتھ اینڈ 885 کلومیٹر وائڈ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ۔ یہ جو ہے 1600 کلومیٹر جو ہے یہ لمبا ہے فرام نارتھ ٹو ساؤتھ اور 885 کلومیٹر وائڈ ہے ایسٹ ٹو ویسٹ۔ اگر آپ کوارڈینیٹس دیکھیں میپ پہ تو پاکستان جو ہے وہ 24 ڈگری نارتھ اینڈ 37 ڈگری نارتھ کے درمیان جو ہے اس کا لیٹیٹیوڈ ہے، اور اس کا جو لانگیٹیوڈ ہے وہ ہے 61 ڈگری ایسٹ سے لے کے 77 ڈگری ایسٹ تک۔ اور اسلام آباد جو ہے وہ فیڈرل کیپٹل ہے پاکستان کا، اینڈ اٹ از دا موسٹ ماڈرن اور جو ویل پلانڈ کیپٹل ہے ہماری دنیا کا۔ اس کے بعد نیچے دیا ہوا جو میپ ہے وہ آپ کو ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز جو ہے پاکستان کی وہ دکھائے گا، جو کہ 4 پروونسز ہیں جن میں آ جاتا ہے پنجاب، خیبر پختونخوا آ جاتا ہے، بلوچستان، سندھ۔ اور جو پاکستان کے جو ناردرن ایریاز ہیں ان کو بھی ایک نئی آئیڈینٹی دی گئی ہے جو کہ جس کے گلگت بلتستان ہو گیا، آزاد جموں کشمیر ہو گیا۔ گلگت بلتستان جو ہے اس کو پولیٹیکل آٹونومی دی گئی تھی فیڈرل کیبنٹ نے 29 اگست 2009 میں، اور جموں کشمیر جو ہے وہ بھی ایک سیلف گورننگ ٹیریٹری ہے، اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ مظفر آباد ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان سے ایڈمنسٹریٹڈ ہے۔ اور پاکستان کے جو ساؤتھ میں بیسکلی ہمارے کوسٹل ایریاز آ جاتے ہیں جو کہ 1058 کلومیٹر لانگ ہیں۔ تو یہ وہ میپ ہے جس کے ریفرنس پہ اوپر بات کی جا رہی ہے۔ یہ سارا میپ پاکستان کا جو ہے یہ پولیٹیکل میپ ہے۔ اس میں سارا دکھایا ہوا ہے کہ افغانستان ہے، کوئٹہ ہے، پنجاب ہے، چائنا کدھر ہے، گلگت بلتستان کدھر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو دکھائی ہوئی ہیں، ایک دفعہ آپ نے اس پہ نظر مار لینی ہے۔ آل رائٹ، نیکسٹ اپ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو 6 کنٹریز نے بارڈر کیا ہوا ہے۔ اس کے ایسٹ پہ پاکستان جو ہے اپنا انٹرنیشنل بارڈر شیئر کرتا ہے انڈیا کے ساتھ، ٹھیک ہے، کدھر ایسٹ پہ۔ ناردرن اینڈ آف پاکستان ایک لائن آف کنٹرول ہے جو کہ سپریٹ کرتی ہے، الگ کرتی ہے کشمیر جو کہ ہمارا پاکستانی کشمیر ہے، اور جو انڈین ہیلڈ کشمیر ٹیریٹری ہے اس کو یہ لائن آف کنٹرول جو ہے وہ سپریٹ کرتی ہے، جو کہ 806 کلومیٹر لانگ ہے۔ چائنا جو ہے وہ نارتھ ایسٹ میں ہوتا ہے اکراس دی ریموٹ اینڈ ماؤنٹینیس کراکورم رینج۔ اس کے بعد جو ویسٹرن بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ جو اسٹیبلش ہوا ہے جو کہ 2611 کلومیٹر لانگ ہے، اس کو ہم ڈیورن لائن کہتے ہیں۔ اور جو وکھن کوریڈور ہے وہ ایک نیرو سٹرپ ہے افغان ٹیریٹری کی جو کہ تاجکستان تک ایکسٹینڈ ہوتی ہے۔ جٹنگ انٹو مینس ایکسٹینڈ ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ سپریٹ کرتی ہے پاکستان کو، جو باقی سینٹرل ایشیا ہے اس سے پاکستان کو سپریٹ کرتی ہے۔ اور ساؤتھ ویسٹ میں پاکستان جو اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے اسلامک ریپبلک آف ایران کے ساتھ جو کہ 909 کلومیٹر لانگ ہے۔ اچھا، نیکسٹ اب ہمارا ٹاپک ہے سگنیفیکنس آف پاکستانز لوکیشن، مطلب کہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے اس کی کیا کئی بات یہاں پر ریپیٹ ہوئی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے چائنا کے نارتھ ویسٹ میں سچویٹڈ ہے اور ایران اور افغانستان کے نارتھ ایسٹ پہ سچویٹڈ ہے، اور یہ جو ہے سینٹرل ایشیا کے بھی بہت قریب ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ٹریڈ روٹ جو ہے وہ افغانستان اور سینٹرل ایشین سٹیٹس کو پرووائڈ کرتا ہے۔ جو افغانستان ہے اور جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں وہ لینڈ لاکڈ ہیں، بیسکلی ان کے پاس کوئی ایکسس نہیں ہے سی کا، تو وہ ٹریڈ وہاں پر نہیں ہو سکتا، تو پاکستان جو ہے وہ ان کو ٹریڈ روٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اسی ٹریڈ روٹ کی وجہ سے پاکستان کے پاس ایکسس ہے سینٹرل ایشیا کا۔ سینٹرل ایشیا جو ہے وہ ایک ایسا ریجن ہے جہاں پر رچ نیچرل ریسورسز ہیں اینڈ دے ہیو گروئنگ اکانومیز۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو عریبین سی ہے وہ ایک بہت ویلیویبل ریسورس ہے بہت ساری کنٹریز کے لیے، کیونکہ وہاں پر جو ہے ٹریڈ ہوتا ہے بائی سی۔
بیسکلی عریبین سی کیا ہے؟ ایک وارم واٹر سی ہے جو کہ ہمیں شپنگ لین پرووائڈ کرتی ہے، اور ایک سورس بھی ہے آئل اینڈ گیس کا. اٹس آلسو اے سورس آف آئل اینڈ گیس. جو عریبین سی ہے وہ ایک اسٹریٹیجک پوزیشن پر لوکیٹڈ ہے، جو کہ بیسکلی کنیکٹ کرتی ہے انڈین اوشن کو پرشین گلف سے. پرشین گلف میں بیسکلی ہمارے پاس آ جاتی ہیں کنٹریز جیسے سعودی عربیہ ہو گیا، قطر ہو گیا، کویت ہو گیا. تو بیسکلی یہ جو ہے عریبین سی ہے، یہ انڈین اوشن کو پرشین گلف سے جو ہے کنیکٹ کرتی ہے. اور اس کا کیا کام ہے؟ یہ بیسکلی ٹریڈ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو یہی بات انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کی ہوئی ہے کہ یہ ایک میجر شپنگ روٹ ہے، ٹھیک ہے، سی کا، جو ساؤتھ ایشیا سے لے کے فار ایسٹ اور مڈل ایسٹ تک یہ جو ہے ایک شپنگ روٹ ہے. اور یہ پاکستان کے لیے کیا کرتا ہے؟ یہ بیسکلی پاکستان کو ایکسیس دیتا ہے گلوبل مارکیٹس اور انرجی ریسورسز کا. اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انٹرسیکشن پر لوکیٹڈ ہے. اور کون سی انٹرسیکشن پر لوکیٹڈ ہے؟ بیسکلی ورلڈس ٹو بزیسٹ ایئر ٹریفک کوریڈورز ہیں. ایک جو ہے وہ نارتھ اٹلانٹک ہے، دوسرا جو ہے ایشیا پیسیفک روٹ ہے. تو پاکستان جو ہے ان کی انٹرسیکشن میں جو ہے لوکیٹڈ ہے. انٹرسیکشن کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائڈ کرنا، کراس کرنا. تو بیسکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ درمیان میں جو ہے لوکیٹڈ ہے. اینڈ دس بیسکلی میکس اٹ اے نیچرل ٹرانزٹ ہب فار ایئر ٹریفک بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ. ایئر ٹریفک کیا ہوتی ہے؟ جو بھی کارگو ہوتی ہے وہ جو ایئر پلینس کے تھرو جو ہمارے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارا جو جناح ٹرمینل ہے کراچی میں، اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز یہ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. یہ بیسکلی لارج پیسنجرز اور جو کارگو ٹریفک ہے اس کو یہ ہینڈل کرتا ہے. آلرائٹ، موونگ ٹو دا فورتھ پوائنٹ. بیسکلی عریبین سی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ سورس ہے سی فوڈ کا. اور یہ بہت سارے جو ہماری مرین کریچرز ہیں، مرین کریچرز جو کہ پانی میں جو کریچرز رہتے ہیں جیسے فش، شارکس، ویلز، ڈالفنس، یہ ان کے لیے ہیبیٹیٹ پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے. عریبین سی میں یہ ساری چیزیں رہتی ہیں اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہے سی فوڈ کا. تو اسی لیے یہ امپورٹنٹ سورس ہے سی فوڈ کا، کیونکہ اس میں جو فش ہے، شارکس ہیں، ویلز ہیں، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ رہتی ہیں. اور دیر آر 3 امپورٹنٹ سی پورٹس آف پاکستان، جن کا نام ہے کراچی، کھیماری پورٹ، قاسم پورٹ اور گوادر پورٹ. یہ آپ نے یاد کر لینے، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے MCQs میں آ جائیں یا آپ کے شارٹ کوسچنز میں آ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے ایکسپینڈ یور ہورائزن. تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے جس کو ہم سی پیک کہتے ہیں. اٹس بیسکلی اے $62 بلین انفراسٹرکچر پروجیکٹ جو کہ چائنا کو کنیکٹ کرتا ہے عریبین سی پیک جو ہے وہ بہت کروشل پارٹ ہے چائنا کی بیلٹ کا، اور ایک روڈ انیشیٹو ہے جو کہ بیسکلی ایک انویسٹمنٹ پروجیکٹ ہے جو کہ چائنا کو کنیکٹ کرتا ہے جو باقی جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تھرو روڈز، ریلویز، ان چیزوں کے تھرو. سی پیک جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرے گا، اور جو ٹریڈ لنکس ہیں ان کے درمیان چائنا اور پاکستان کے اور ادر کنٹریز آف دا ورلڈ، ان کے درمیان جو ہے وہ ٹریڈ لنکس جو ہے اس کو امپروو کرے گا. اس کے بعد ہے میجر سٹیز آف پاکستان. آپ کو پتہ ہی ہے کہ میجر سٹیز آف پاکستان کون سی ہیں. اوکے، سو بیسکلی اس پیراگراف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو میجر سٹیز ہوتی ہیں کنٹریز کی، وہ بیسکلی ایک اکنامک سینٹر ہوتی ہیں اپنی کنٹری کے لیے. دے آر ہوم ٹو بزنسز، انڈسٹریز اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں اکانومی میں. کیونکہ کچھ سٹیز میں جو ہے امپورٹنٹ ہسٹوریکل اور کلچرل سائٹس ہیں، جیسے کہ میوزیمز ہو گئے، مونیومنٹس ہو گئے، تھیٹرز ہو گئے. تو بیسکلی جب ہم ان سٹیز کی جو ہسٹری ہے، کلچر ہے، اس کے بارے میں ہم لرن کرتے ہیں تو ہمیں ایک اپنی کنٹری کے پاس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. آلرائٹ، سب سے پہلے آ جاتا ہے کراچی، ٹھیک ہے. اٹس پاکستان's فائنینشیل ہب اور کیپٹل ہے سندھ پروونس کا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی ایک اسٹریٹیجک لوکیشن ہے اور ایک اکنامک پوٹینشیل ہے. یہ جو ہے کیبل نیٹ ورکنگ میں کام کرتا ہے اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی IT. کراچی جو ہے اٹ ہیز بیکم اے سینٹر آف سافٹ ویئر آؤٹ سورسنگ. اور بھی اس میں اور بھی کچھ سیلینٹ انڈسٹریز ہیں جیسے کہ ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ ہو گئی، شپنگ ہو گئی، ٹورزم ہو گیا.
کراچی جو ہے ایک میجر ٹرانسپورٹیشن ہب بھی ہے کیونکہ اس کے پاس جو ہے ہمارے پاکستان کا لارجسٹ ایئرپورٹ ہے اور سی پورٹ ہے جو کہ ایکسپورٹس اور امپورٹس جو ہے پاکستان کے اس کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے چلاتا ہے. آل رائٹ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ ٹاپک جو کہ ہے لاہور. لاہور آپ کو پتہ ہے اٹس ویری ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ سیکنڈ موسٹ پاپولس میٹروپولس ہے پاکستان کا, مطلب سیکنڈ موسٹ پاپولیٹڈ سٹی ہے پاکستان کی جو کہ پنجاب پروونس میں سچویٹڈ ہے. اور یہ ہمارے لیے کلچرلی ہسٹوریکلی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں بادشاہی ماسک ہے جو کہ ورلڈز لارجسٹ ماسک میں سے ایک ہے. لاہور بھی جو ہے کمرشل اور انڈسٹریل سینٹر ہے, بیسکلی مینوفیکچر کرتا ہے ٹیکسٹائل میں, فوڈ پروسیسنگ میں اور انجینئرنگ انڈسٹریز میں. اس کے بعد فیصل آباد کی بات ہوتی ہے تو فیصل آباد جو ہے وہ نارتھ ایسٹ میں سچویٹڈ ہے پاکستان میں جو کہ اٹس بیسکلی لائنگ بٹوین دا پلینز آف راوی اینڈ چناب ریورز. فیصل آباد جو ہے اٹس ون آف دی موسٹ انڈسٹریلائز سٹیز ان پاکستان اینڈ اٹ از نون ایز دی کاٹن پالس آف پاکستان, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے ادھر بہت ساری ٹیکسٹائلز انڈسٹریز ہے, ایگریکلچرلی یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ فیصل آباد جو ہے ادھر بہت سارے مین کراپس جیسے کہ کاٹن, ویٹ, رائس اور شوگر کین جو ہے وہ پروڈیوس کیے جاتے ہیں. آل رائٹ اس کے بعد ملتان ہے. ملتان جو ہے فورتھ لارجسٹ سٹی ہے پاکستان کی جو کہ پنجاب پروونس میں سچویٹڈ ہے. یہ جو ہے ایک اینٹیک میٹروپولس ہے ود اے اسٹوریڈ ہسٹری. اور آپ کو پتہ ہے ملتان میں جو ہے ملتان فورٹ ہے وچ از دا کنٹریز اولڈسٹ فورٹس. اور ملتان جو ہے اٹس آلسو سیلینٹ ریلیجیس میٹروپولس and it is home to many shrines of Sufi saints like حضرت شاہ رکن عالم. اس کے بعد پشاور آ جاتا ہے. پشاور جو ہے اٹ از دا میٹروپولس آف خیبر پختونخوا پروونس. آپ لوگ ونڈر کر رہے ہوں گے کہ یہ میٹروپولس کیا ہے. میٹروپولس بیسکلی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ سٹی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پشاور جو ہے اٹس بیسکلی دا میٹروپولس آف خیبر پختونخوا پروونس جو کہ نارتھ ویسٹ آف پاکستان میں سچویٹڈ ہے. اور یہ ایک ٹرانسپورٹیشن ہب بھی ہے. فار ایگزامپل کہ جو خیبر پاس ہے اٹس اے ہسٹورک ٹریڈ روٹ بٹوین سینٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا. پشاور جو ہے کلچرل سٹی بھی ہے ایز اٹ از دا سینٹر آف اے نمبر آف ہسٹوریکل مونیومنٹس جیسے کہ محبت خان ماسک. اس کے بعد کوئٹہ آ جاتا ہے. کوئٹہ از دا کیپٹل آف بلوچستان پروونس وچ از سچویٹڈ ان ساؤتھ ویسٹ آف پاکستان. اٹ از مطلب اٹ از بیسکلی ریکگنائزڈ فار اٹس آرچرڈس پروڈیوسنگ پلمس, پیچز, پومگرینیٹس, ایپریکاٹس, ایپلز, میلنز, چیریز, پسٹیشیوز اینڈ آلمنڈس. اور کوئٹہ بیسکلی ادھر ان کے پاس منرل ویلتھ ہے جیسے کہ کول ہو گیا, کاپر, گولڈ, یہ چیزیں وہاں پہ بہت مشہور ہیں. اور کوئٹہ جو ہے اٹ از آلسو اے ہب آف ایجوکیشن, بزنس, کامرس اینڈ از آلسو نون فار اٹس ہینڈی کرافٹس. اس کے بعد گلگت بلتستان آ جاتا ہے جو کہ ایک ریجن ہے جو کہ لوکیٹڈ ہے ناردرن ماؤنٹنس میں, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور ایک پاپولر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے. اور ادھر بہت سارے گلیشیئرز ہیں جیسے کہ بالتورو گلیشیئر, سیاچن اینڈ بتورا گلیشیئر. گلگت بلتستان جو ہے اٹس آلسو میجر سورس آف ہائیڈرو الیکٹرک پاور فار پاکستان. سی پیک آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا. سی پیک کیا ہے؟ بیسکلی ایک میسو اکنامک پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اٹ ایمز ٹو انہینس دا سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل ڈیویڈنس آف گلگت بلتستان. اور اٹ از پروجیکٹڈ ٹو جنریٹ مور دین 500,000 جابس بائی اسٹیبلشنگ اکنامک زونز ان گلگت, جو کہ بیسکلی جو اکنامک زونز ہیں وہ ٹورزم بڑھائیں گے, ٹورزم انڈسٹری جو ہے, اور ای کامرس کو ایکسپینڈ کریں گے. سی پیک جو ڈریون ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ ہے, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہو گئی اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے بہت زیادہ جو ہے ٹرانسفارم ہو گئی ہے, اور اس نے بہت زیادہ ٹرانسفارم کیا ہے گلگت بلتستان کے سوشو اکنامک ڈائنامکس کو. اس کے بعد راول پنڈی آ جاتا ہے جو کہ پنجاب پروونس میں لوکیٹڈ ہے, اور یہ ایک میجر ایک کینٹونمنٹ ایریا ہے. کینٹونمنٹ آپ کو پتہ ہے بیسکلی جو ملٹری کے جو کیمپس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یہاں پر.
راولپنڈی جو ہے ایک میجر ٹرانسپورٹیشن ہب ہے جہاں پہ بہت ساری روڈز ہیں، ریلویز ہیں، ایئرپورٹس ہیں جو کہ کنیکٹ کرتے ہیں ادر پارٹس آف پاکستان کے ساتھ، اور یہ بہت زیادہ ایزی کر دیتا ہے بزنسز کے لیے کہ وہ آرام سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کر دیتے ہیں گڈز اینڈ سروسز کو. اور دیر آر سیورل امپورٹنٹ کمرشل اینڈ ہول سیل مارکیٹس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ راولپنڈی میں بہت ساری ایسی کمرشل اور ہول سیل مارکیٹس ہیں جو کہ بلک میں جو ہیں چیزیں بیچتی ہیں ریٹیلرز کو، ہول سیلرز کو، اور جو اینڈ اٹ آلسو از یوزڈ ان مینوفیکچرنگ اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹریز. سو بیسکلی یہ ہمارا یہاں پر پورا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کے کوئی بھی کوشچنز ہیں تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.